اب یہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ اس لیے کہ جو ہماری ایمانیات ہے، میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، اور یہ بات پورے کورس میں کروں گا میں، اسلام میں ایمان کا تصور ہی کچھ اور ہے، جس کو ہم بلیف بولتے ہیں یا بلیف سسٹم بولا جاتا ہے. یہ باقی تمام مذاہب سے مختلف ہے، تمام مذاہب سے. مثال کے طور پر اگین کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ بس خدا پر ایمان لے آؤ اور جیزس کرائسٹ کو سن آف گاڈ مان لو، اس کے بعد یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. بے شک آپ کی کچھ حرکتیں بائبل کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے، نو پرابلم ایٹ آل، یو آر اسٹل اے کرسچن، یو ول اسٹل گو ٹو جنہ. دے سے کہ اگر آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کا بیٹا مان لیا، مسیحا مان لیا اور خدا پر ایمان لے آئے، دیٹس انف، یہ آپ کے لیے کافی ہے. باقی دنیا میں زندگی میں جو کچھ مرضی کرتے پھرو، اور آخر کار آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ جنت میں چلے جاؤ گے. اب ان کے ایمان کی کوئی ایز سچ پری ریکوزٹس، کوئی پری ریکوائرمنٹس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام ایک بات بڑے زور و شور سے قرآن میں کہتا ہے، یا قرآن کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، ہمیں کہا جا رہا ہے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو، جزوی طور پر داخل ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تمہارے آدھے ایمان کی اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہر چیز کی میں نے بولا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں. جس طرح ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب صرف یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ ہم مسلمان ہو گئے، دیٹس فائن، ہم مسلمان ہو گئے. لیکن لا الہ الا اللہ کی بھی 4 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اللہ کی ذات میں اللہ کو واحد مانو، ایک مانو کہ اللہ ذات میں بھی ایک ہے. پھر آپ اللہ کی ربوبیت میں اللہ کو ایک مانو کہ اللہ کے رب ہونے میں صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. پھر آپ اسماء و صفات میں اللہ کو ایک مانو. مثال کے طور پر میں ایک ایشو کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گا. میں اکثر ایک ایشو ہمارے ہاں چلتا ہے، عالم الغیب، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کہ نہیں. پورے قرآن میں اللہ نے عالم الغیب صرف کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے. عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. اگر آپ اس صفت کو کسی اور شخص یا نبی کے ساتھ میں ملا دو کہ جو کہ نبی نے خود نفی کی ہوئی ہے، آپ اللہ کو مان رہے ہو لیکن آپ عالم الغیب کسی اور کو ساتھ مان رہے ہو، فوراً آپ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کیا اور آپ اسلام سے فوراً باہر نکل گئے. اسی طرح اللہ کی الوہیت، یہ الوہیت میں بھی اللہ ایک ہی ہے. اب الوہیت میں اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. اور عبادت صرف سجدہ رکوع کا نام نہیں ہے. میں موقع سے فائدہ اٹھا کر بات کرنا چاہ رہا ہوں. عبادت صرف رکوع سجدے قیام کا نام نہیں ہے. عبادت میں دعا بھی شامل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، بلکہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اب دعا جس سے مانگی جائے وہ صرف کون حقدار ہے؟ اللہ تعالیٰ حقدار ہے. اگر ہم دعا کسی اور سے بھی مانگ لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اللہ کی الوہیت کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ربوبیت میں وحدانیت مانتا ہے، اسماء و صفات میں وحدانیت مانتا ہے، لیکن الوہیت میں وہ وحدانیت نہیں مانتا، تو وہ لا الہ الا اللہ کا چوتھا تقاضا پورا نہیں کر رہا. جیسے وہ ایک تقاضا پورا نہیں کرے گا، وہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. سمپل از دس. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے.